امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات مبارک پر جمعہ مبارک کے خطبات میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کا پیغام صحابہ کرام تک اور ان کے ذریعے سے آگے اپنی امت تک پہنچایا، اور یقیناً ان سب کے اندر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے وہ بڑے جامع، بڑے وسیع اور سارے دین کی تعلیمات کا احاطہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات میں سے ایک بڑا جامع خطبہ یا خطبات کا ایک سلسلہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، جس پر ہم کچھ عرصہ قبل تفصیلاً علیحدہ سے ایک سیریز مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے دین اسلام کی تبلیغ کا جو کام لگایا تھا، اس کے آغاز سے لے کر قریباً 21 سال ہو چکے، فتح مکہ ہو چکی، اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اگلے سال میں آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ اس کے بعد اس حج کے دوران آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کا اشارہ دیا کہ اب میرا اس دنیا کے اندر وقت کم رہ گیا۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم اپنے حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو کہ شاید اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ سورہ نصر جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ جائے گی اور فتح نصیب ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو حکم یہ دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، پس آپ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کیجئے اور کثرت سے استغفار طلب کیجئے۔ ان آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں رکوع اور سجود کی تسبیحات میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کے ساتھ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس تسبیح کا اضافہ فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، تو بعض کبار صحابہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ہم میں بڑے لوگ موجود ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر ایک نوجوان ہیں ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں، ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں، ہمارے بھی جوان بیٹے موجود ہیں، ان کو تو آپ وہ اہمیت نہیں دیتے جتنی اس نوجوان صحابی کو دیتے۔ آپ نے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے سوال کیا کہ یہ جو سورہ نصر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اس میں اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ رب العزت کی نصرت اور فتح قریب ہے، یہ اس کی بشارت۔ کسی نے کہا یہ فتح مکہ کی بشارت،
کسی نے کہا کہ یہ لوگوں کے اب جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری ہے۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ یہ صورت در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے متعلق خبر دے رہی ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تھی تو یہ معلوم پڑ گیا اب آپ کا اس دنیا میں وقت تھوڑا رہ گیا، اس لیے کہ جو کام آپ کے ذمہ لگا وہ اب مکمل ہو گیا۔ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ تیاری کیجئے اور بالخصوص اللہ کی طرف رغبت اختیار کرتے ہوئے تسبیح، تحمید اور استغفار کا اہتمام کیجئے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی دین پر تھی، آپ کا ہر لمحہ دین کے لیے وقف تھا۔ اس کے باوجود جب ذمہ داریاں مکمل ہونے کے قریب آئیں تو اللہ تعالی نے مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا کہ اب آپ زیادہ تسبیح اور تحمید اور استغفار کا اہتمام کریں۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ان مراحل تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ریٹائرمنٹ ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، اللہ نے ایک جو ذمہ داری انسان کے اوپر عائد کی ہوتی ہے ان میں سے اکثر سے عہدہ برا ہو گئے، اس بات کی طرف توجہ ہو جائے کہ اللہ نے اتنی مہلت دے کر اب جب تھوڑی فراغت دی ہے تو یہ اوقات زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ذکر میں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں لگنے چاہیے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑی عمر میں کچھ اور کرنے کو نہیں رہ گیا تو تنقید ہو رہی، بعض بزرگوں کی زبان پر سارا وقت شکوہ ہی ہے، نئی نسل بڑی بیکار۔ بعض لوگوں کو دیکھا وہ صرف ٹی وی کے سامنے وقت کاٹ رہے، بعض بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں، تھڑوں پر بیٹھے ہیں، اسٹالوں پر بیٹھے ہیں، سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکے۔ سید الانبیاء، کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ جو ذمہ داری ہے جب اس سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، اللہ فرمانے فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ کثرت کے ساتھ اب اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر کے استغفار طلب کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری ایام میں جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں میں باضابطہ ان پر گفتگو کروں۔ ایک نظر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی پر بھی ڈال لینی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص دنیاوی معاملات میں پریشان ہو جائے، اسے لگے کہ آزمائشیں اور امتحان بہت زیادہ ہو گئے، تو وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات پر نظر دوڑائے، میری زندگی میں آنے والی مشکلات دیکھ کر اس کو اپنی مشکلات کم لگنا شروع ہو جائیں گی، ہلکی لگنا شروع ہو جائے۔ ہمارا ایمان ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی ایسی ذات اللہ تعالیٰ نے نہ آپ سے پہلے پیدا کی، نہ آپ کی موجودگی میں پیدا کی، اور نہ قیامت تک کوئی اور ہوگی۔ اس کے باوجود آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے تو باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، یتیم پیدا ہو رہے ہیں، دادا اور والدہ بچپن میں سر سے ان کا سایہ بھی اٹھ رہا ہے، 6 سال کی عمر ہے، والدہ سفر کے دوران فوت ہو جاتی۔ زندگی میں آگے چل کے 2 ساتھ مضبوط سہارے کے طور پر نظر آتے ہیں، ایک چچا ہیں ابو طالب اور ایک زوجہ محترمہ ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ہی سال میں دونوں ہستیاں اس دنیا سے اٹھ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوتا ہے، اس سال کو عام الحزن قرار دیا جاتا، غم کا سال۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کی اولاد اس کے دل کے ایک بڑے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 6 اولادوں میں سے 5 اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی سامنے فوت ہو رہی، جن میں دونوں نرینا بیٹے بھی ہیں۔ صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی، اور ان کو بھی خبر دی تھی۔ آخری دن میں اپنے پاس بلایا، سرگوشی میں کچھ باتیں کی، ایک مرتبہ وہ روئیں اور دوسری مرتبہ مسکرائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا آپ کو اللہ کے رسول نے ایسی کیا باتیں کہی تھی کہ آپ یہ پہلے ایک دفعہ غم زدہ ہوئی پھر مسکرائیں؟ اللہ کے رسول نے مجھے پہلے یہ بتلایا تھا کہ میں اسی مرض میں فوت ہو جاؤں، میں اس دکھ سے اس کرب سے جو ہے وہ رو دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے خانوادے میں سے سب سے پہلے تم اس دنیا سے اٹھ کر مجھ سے ملاقات کرو گی۔ کہتی ہے اس خبر پر کہ میں جلد اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور اللہ کے رسول سے ملوں گی، میں مسکرا دی۔ اولاد اپنے ہاتھوں سے اللہ کے سپرد کرنا، آپ کے بیٹے ابراہیم 1 سال 10 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے۔ اس عمر کا بچہ انسان کے دل کے بڑے قریب ہوتا، آپ کی گود میں سانس اکھڑ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے؟ آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی بھی ہے، دل غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہ کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخصیت جن کو سارے لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے، ایک کلمے کی دعوت کہ لا الہ الا اللہ کہو تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، میں تمہیں ایسی بات کی طرف بلا رہا ہوں اس پر عمل پیرا ہو گئے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ صادق امین کہنے والے ساحر، مجنون، کذاب، شاعر، سارا پینتر ہی بدل دیا۔ کبھی کہتے ہیں آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی جن آ کر آپ کو یہ باتیں بتلاتا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ نے شاعری شروع کر دی ہے۔ ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں، باہر سے آنے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات پر کان نہ دھرنا۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں حج کے لیے مکہ المکرمہ آیا، میں نے دیکھا ایک شخص لوگوں کو کچھ تبلیغ کر رہا ہے، کوئی خطاب کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور بندہ کھڑا ہے جو اس کو ایسے کنکریاں بھی مار رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ کہتے میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو مجھے کہا گیا یہ بندہ جو دعوت دے رہا ہے یہ محمد ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم، یا آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے. اور یہ جو پیچھے بڑا کھڑا ہے یہ عرب کا سردار ابی بن خلف ہے، اور یہ بازاروں میں اللہ کے رسول پر کنکریاں پھینک کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سن. آپ نے برداشت کیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، تمہاری قوم نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی. سب سے سخت دن میری زندگی کا وہ تھا جب میں مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف والوں کے پاس گیا تھا، اور میں نے ان کے سامنے جا کر اللہ کے دین کی دعوت رکھی. انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ علاقے کے اوباشوں کو اور بچوں کو میرے پیچھے لگایا، جو گلیوں اور محلوں کے اندر میرے پیچھے دوڑتے تھے اور پتھر مارتے تھے. ان پتھروں سے زخمی ہوتے ہوتے لہو لہان ہوتے اللہ کے رسول طائف سے واپس آئے. فرمایا اس وقت میرا دل بڑا شکستہ تھا. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. آپ کے اس وقت جو زبان پر الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کی گہرائی کے اندر کوئی بندہ اترے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی تھی اس وقت. یا اللہ ساری تکلیفیں جھیل لی، آج میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، میں اپنی قوت کے کمزور ہونے کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں، اپنے ہیلے، اپنی کوششوں اور کاوشوں کی قلت کا کہ میں کیسے دین کا کام کروں گا اس کا شکوہ کرتا ہوں. لوگوں کا مجھ پر جو زور آ گیا ہے، لوگ مجھ پر حاوی ہو گئے ہیں، اس کا شکوہ کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی کہا اس سب کے باوجود اگر تو مجھ سے راضی ہے اور تیرا مجھ پر غضب نہیں، فلا ابالی، پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. ساری دنیا کی آزمائشیں اور تکلیفیں اس بات پر ہیج ہو جاتی ہیں کہ اللہ راضی ہے. لیکن ساتھ میں فرمایا اللہ تیری عافیت اور تیری رحمت مجھے زیادہ پسند ہے. اگر تو عافیت والا معاملہ فرمائے تو مجھے زیادہ پسند. اللہ رب العزت کی طرف سے ملک الجبال بھیج دیا گیا. آپ کو اختیار ہے، حکم کرے پہاڑ ان لوگوں کو مسل کر رکھ دے گی. اللہ کی قسم اپنے آپ کو اس موقع پہ کھڑا کر کے دیکھیں کہ ہم تو ایک پہاڑ کے ہم کہیں یہ سارا پہاڑی سلسلہ ان کے اوپر چڑھا دیں. تو میں جو رب یہ کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو ہدایت دے دے. اگر یہ نہیں تو ان کی اولادیں ہدایت یافتہ ہو جائیں. صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں ظلم کی چکی میں پیس رہے. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. آپ کا گھرانہ بھی اس میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹی جو ان کی منکوحہ ہیں، ہجرت حبشہ میں بھی ہیں، ہجرت مدینہ میں بھی ہیں. پھر خود اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے. جانے سے پہلے بیت اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کو چھوڑ کر جانا، اپنا علاقہ چھوڑ کر جانا، اپنے لوگ چھوڑ کر جانا، اور آگے کیا حالات ہوں گے کوئی پتہ نہیں. مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں کوئی آسانیاں تو نہیں، بڑے چیلنجز. مکہ المکرمہ میں تو قریشی تھے، مکے کے مقامی لوگ تھے، اپنا خانوادہ بھی تھا، کچھ نہ کچھ احساس بھی کر لیتا تھا بعض چیزوں میں. جہاں تو اہل ایمان سے ہٹ کر منافقین بھی موجود ہیں اور ان سے بڑھ کر یہود بھی موجود ہیں. صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 سے زیادہ مار کے اہل ایمان کے لیے لڑے ہیں یا بھیجے.
اب آپ اس کا تناسب نکال لیں کہ ہر ماہ یا دوسرے مہینے میں کتنے آپ نے لشکر بھیجے، 10 سال اور 80 بار کی، اور اس کے اندر احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، خندق بھی ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے۔ صحابہ آ کر شکوا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دیکھیں ہم نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک سے بری حالت ہو رہی ہے، آپ کپڑا اٹھاتے ہیں 2 پتھر بندھے ہوں، اور اس کے باوجود خندق کھودتے ہوئے کے ساتھ ساتھ کیا واضح کر رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ ہم تجھے شکوا نہیں کرتے بھوکے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں آخرت کے عیش کے سوا دنیا کا کوئی عیش نہیں، دنیا تو ہے ہی امتحان۔ اس لیے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اس سب سے گزرتے ہوئے، ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، کام صرف ایک ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، صبر صرف اس کے لیے کیا ہوا۔ اللہ نے نصرت فرمائی۔ غزوہ احزاب کے بعد آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہم حملہ آور ہو۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جاتی، اس کے بعد پے در پے بہت سی آسانیاں ہونے لگتی ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہجرت کے بعد کبھی ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہوگی۔ جب خیبر فتح ہو گیا پھر وہاں کی زمینیں اور مال وافر آنا لگ گیا۔ اب اس موقع پہ آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے اب عیاشی کرو، اب مزے کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائیں، لیکن میں نے آخرت کو فوقیت دی۔ اپنے خانوادے کے لیے کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق قوتن کر دے۔ قوت کہتے ہیں بندہ صبح اٹھے تو اس کے پاس بس اس دن کا کھانا پینا پورا ہو، یعنی وہ محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن لمبے چوڑے دنیاوی معاملات ان کے نہ ہو۔ اور صحابہ کو کیا سکھلایا؟ کہا تم رزق کے معاملے میں اس کی کمی سے ڈرتے ہو، میں اس کی فراوانی سے تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ دنیا گزر جانی ہے، اسی لیے بارہا فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا ایسے گزار کر جانا جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، کہ جو ضرورت کا سامان چاہیے ہوتا ہے ایک مسافر کو وہ اتنا ہی اپنے کندھے پر لاد کر سفر پہ چلتا ہے، سارا گھر اٹھا کر سارے گھر کا سامان ساتھ لے کر سفر پہ کوئی نہیں جاتا۔ ان مراحل سے گزرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ اب اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں کثرت کر دیجئے، اس سے استغفار طلب کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر 11 ہجری کو بقیع میں ایک جنازہ پڑھ کے واپس ہو رہے ہیں، آپ کے سر میں درد شروع، یہاں سے آپ کے مرض الموت کا ابتدا۔ اہل سیر کے نزدیک آپ کی بیماری کے ایام 11 سے لے کر 14 دن ہیں، بعض کہتے 11 دن، بعض کہتے 13-14 دن، لیکن زیادہ صحیح تقریباً 14 دن۔ ان میں سے 11 دن سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود بیماری کے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھائی ہے۔ باقی کے دن جب بالکل مسجد میں آنا ممکن نہ رہا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں آپ کے انتظار میں ہے۔ کہا مجھے وضو کرواؤ، وضو کرتے کرتے دوبارہ بے ہوشی ہو۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، بار بار بے ہوش کی غشی طاری ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 11 دن لیکن آپ نے خود نماز پڑھائی۔ ان ایام میں جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں، آپ نے کچھ خطبات ارشاد فرمائے۔ یہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ دن قبل کی وہ باتیں ہیں جو آپ نے وصیت و نصیحت کے مطابق اپنی امت تک پہنچائی۔ عام بندہ بھی ہو اس کی آخری باتیں بڑی قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ یہ تو امام الانبیاء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ وفات سے 5 دن پہلے مسجد جانے کے لیے تیار ہوئے، بخار بہت شدید ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو۔ آپ پر پانی ڈالا گیا، اس سے بخار میں تخفیف ہوئی۔ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے، حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اور ساتھ میں دعا بھی فرمائے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے، میری امت میری قبر کی عبادت کرنے لگ جائے۔ اللہ نے یہ دعا تو قبول کی، آپ کی قبر تو بت خانہ نہیں بن سکی، لیکن امتیوں کی قبریں بت خانے بنے ہوئے۔ بسا اوقات تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بت کی صورت میں بیٹھا ہوا یا کھڑا ہے اور ہمارے ہاں لیٹا، باقی سب وہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا۔ غور کیجیے گا ذرا اس بات پہ، منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا، کہا میں انسان ہوں، زندگی میں اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کیا جس سے اس کو تکلیف پہنچی ہو، آج بدلہ لے لے، آخرت میں بدلہ دینا ممکن نہیں۔ صحابہ کرام رونے لگے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر منبر پر تشریف فرما۔ عداوت اور جھگڑے سے متعلق آپ نے صحابہ کو نصیحتیں فرمائی کہ اپنے جھگڑے اور عداوتیں چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیے، کسی کا کوئی حق رہ نہ جائے۔ بار بار کے تقاضے پہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آپ کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں وقت پہ آپ نے مجھ سے 3 درہم قرض کے طور پر لیے تھے، وہ باقی۔ فضل بن عباس چچا کے بیٹے، ان کو کہا ان کو 3 درہم ادا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، کہا انصار یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، جگر کے ٹکڑے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، ان کے حقوق باقی رہ گئے۔ لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے۔ لوگوں انصاریوں کا خیال کرنا، ان کے نیک لوگوں سے قبول کرنا، ان کی غلطیوں سے تجاوز کرنا، ان کی پکڑ نہ کرنا، انہوں نے بڑی خدمات دی۔ اپنے اہل بیت کے بارے میں بار بار نصیحت کی کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر۔ ایک خطبے میں ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدا ما بین الدنیا وما عنده، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ لے لے، یا جو اللہ کے پاس ہے وہ لے لے۔ فخیر ذلک العبد ما عند اللہ، تو اس بندے نے وہ اختیار کیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رونے لگ گئے اور ساتھ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ، میرا مال، میری جان آپ پر قربان ہو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا یہ بابے کو کیا ہو گیا، اللہ کے رسول کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تب ہمیں سمجھ آئی کہ وہ بندہ تو آپ خود تھے، اور ہم میں سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے ابو بکر تھے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی مال، اپنی صحبت، اپنے وقت کے حساب سے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لیکن میرا ابو بکر کے ساتھ دینی بھائی چارے کا اور محبت کا تعلق۔ پھر لوگوں کو نصیحت کی، فرمایا کہ مسجد کے اندر آنے والے ہر قسم کے دروازے بند کر دیے جائیں جو لوگوں کے ناموں سے منسوب ہیں، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب ابی بکر کھلا رہے گا اور آج بھی الحمدللہ کھلا۔ اسی طرح وفات سے کچھ 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی صحابہ کو کہ مشرکین اور یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا جائے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ وفود کا اکرام کیا جائے، جو وفد آ رہے ہیں ان کا بہت زیادہ اکرام کیا جائے۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ نماز اور اپنے زیر دست لوگوں کے متعلق خیال کرنا، اور اس کے متعلق آپ نے آخر میں ایک اور نصیحت فرمائی، اس پر بھی بات کرتے۔ وفات سے 1 دن پہلے ظہر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر نے پیچھے ہونا چاہا، آپ نے ان کو ادھر ہی رکنے کا اشارہ کیا، ان کے پاس بیٹھ گئے۔ نماز پڑھاتے ہی جاتے حضرت ابوبکر مکبر کی صورت میں تکبیر کہتے جاتے۔ یہ آخری نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھی۔ اس کے بعد وفات سے 1 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلام آزاد کی۔ 7 دینار آپ کے پاس تھے، وہ سارا صدقہ کر دی۔ اپنی تمام جو جنگی ہتھیار تھے یہ مسلمانوں کو ہبہ کے طور پر تقسیم کر دی۔ جس دن آپ کا ارتحال ہوا، آپ کا وصال ہوا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑوسن سے گھر میں چلانے کے لیے جو چراغ ہے اس کو جلانے کے لیے تیل ادھار مانگ کر لائے۔ آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، وہ حدیث جو میں نے پہلے پیش کی۔ ایک مرتبہ وہ روئی، ایک دفعہ ہنسی۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگی واہ کرب ابتا، اے میرے والد محترم کی بیماری، تکلیف۔ تسلی دی، کہا فاطمہ آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ آخری جو نصیحت امت کو کی ہے، صحابی بیان کرتے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز اور تمہارے زیر دست لوگ جن پر تمہارا حکم چلتا ہے۔ اور بار بار آپ کو میں یہ نصیحت اللہ کے رسول کی یاد کرواتا رہتا ہوں، اور ہم ہیں کہ بار بار اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے ہم شاید اپنے ماں باپ کی کسی بات کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جو تمہارے زیر دست لوگ ہیں، کفالت کے اندر ہے تمہارے، جن پر تمہارا زور چلتا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اس کے بعد ام المومنین فرماتی ہے میں نے آپ کا سینہ، اپنے سینے کے ساتھ آپ کی کمر جو ہے ایسے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سخت تکلیف، اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی یقیناً سختیاں ہیں۔ اور معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان کے مقابلے میں دگنا بخار ہوتا تھا۔ ام المومنین مختلف آیات پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، معوذتین پڑھ کر ایسے اپنے ہاتھ پر پھونک کر آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرتی جاتی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں مسواک تھی، ان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا آپ کو مسواک چاہیے، آپ نے اشارہ کیا اس بات میں۔ حضرت عائشہ فخر کیا کرتی تھی، کہتی ہیں میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لے کر اپنے منہ میں اس کو چبا کر نرم کیا اور پھر آپ کو مسواک کروائی۔ آخری چیز جو سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زبان مبارک سے لگی ہے، آپ کے دانتوں آپ کے منہ کے اندر گئی ہے، فرمایا وہ میرا لعاب تھا۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، یا اللہ میری بخشش فرما دے، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اور اسی دوران آپ فرماتے جا رہے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور ساتھ فرماتے یا اللہ ان انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور یہی کہتے ہوئے اللہم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے آپ کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا آپ کے آخری لمحات، آخری دنوں کے وہ نصیحتیں اور خطبات تھے جو آپ نے امت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ صحابہ کرام پر یہ خبر بجلی بن کے گری۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں گردن اڑاؤں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسجد میں تشریف آورے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ آپ کچھ بہتر ہو گئے ہیں، تو اجازت لے کر مدینہ سے کچھ دور اپنا ایک اور زوجہ محترمہ ان کا پتہ کرنے گئے تھے کہ کافی دن ہو گئے وہاں نہیں جا سکے تھے۔ ان کو جیسے ہی پتہ چلا واپس آئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، آپ کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی ہے، چادر ہٹائی، ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے۔ باہر نکلے، لوگوں کو مخاطب کیا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اس کا رب، اس کا معبود زندہ ہے، قیوم ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، لا یموت، اس کو موت کبھی نہیں آنی۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ ساتھ میں قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول کے سوا کچھ اور نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تشریف لانے والے رسول بھی سارے چلے گئے۔ افإن مات او قتل، اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو کوئی اس دین سے پھرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وسيجزي الله الشاكرين، ان قریب اللہ شکر گزار بندوں کو بدلہ عطا فرمائے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر یہ ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں محمدی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جان کر ان پر عمل پیرا ہو کر عملی شکر ادا کیجئے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آخری فرامین اور خطبات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔